اچھا ٹھاکر صاحب، ہمارا بھی ڈسکس ہوا کہ جس طرح بہت سے اسٹیج کے لوگ ہیں جو پہلے بڑی مشکل زندگی گزارے تھے، اب بڑے آسودگی ہو گئی ہے. میں اگر ویسے آپ سے پوچھنا چاہوں تو ابھی اسٹیج کا ایک نارمل فنکار جو ٹیلی ویژن پہ ہے اب کتنے کما لیتے اور پہلے کتنے کماتا تھا جب وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں تھا؟ تب کیا حالات ہوتے تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر کے اوپر جو سب سے زیادہ پیسے لینے والے لوگ تھے نا جی، وہ آئے تھے سہیل احمد صاحب کے تھیٹر چھوڑ جانے کے بعد. اچھا. کیونکہ جو بڑے فنکار ہوئے وہ تو ہوئے ببو برال صاحب، امان اللہ خان صاحب، سہیل احمد صاحب، مستانہ صاحب، عابد خان صاحب، شوقی خان صاحب. فنکار تو یہ تھے. جب یہ نہیں نہ رہے، اسٹیج چھوڑ گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد جو آئے ان کی ہوگی منمانی، ٹکٹ بڑھ گئی، تھیٹر بڑھ گئے، تو یہ لیتے تھے 4 سے 5 لاکھ روپے ایک ڈرامے 15 دن کا. یس سر، یس سر. یہ 8 سے 10 لاکھ روپے مہینہ کماتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب حسب حال آیا سب کے حال ٹھیک ہو گئے. اب یہ مہینے کے کماتے ہیں کم از کم 40 سے 50 لاکھ روپے. کیوں نہیں خوشحال ہوں گے؟ آج یہ 40 سے 50 لاکھ روپے جو کماتے ہیں، بے شک اللہ کی طرف سے ہے، ان کے مقدر میں تھا، لیکن بنے اس کے لیے جو گھوڑے آگے جنہوں نے یہ راستے متعین کیے وہ آفتاب اقبال صاحب اور سہیل احمد صاحب ہی تھے. بالکل. اور دیکھیں یہ حدیث بھی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک ہے. تو جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا آپ پہ لازم ہے اس کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ میرے لیے ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ان کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اللہ نے کسی کو ذریعہ بنایا ان کے اس خوشحالی کا. آفتاب اقبال صاحب نے ان کے معاوضے اتنے بڑھائے. ہاں وہ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. باقی جو چینل ہوتے تھے انہوں نے تو کوشش ہوندی ہے کہ بھی ذرا جنہ کٹ تو کٹ نہ ہی لین معافی تے گزارا ہو جائے. جی سر. آفتاب اقبال صاحب چونکہ پورا شو خریدتے تھے تو وہ لوگ ان کے معاوضے بڑھاتے تھے. جی سر. تو وہ معاوضے جب وہ بڑھاتے تھے پھر باقیوں کو بھی بڑھانے پڑتے تھے کیونکہ مقابلے میں آ جاتے تھے نا سارے. تو سہیل احمد صاحب جو ہیں، یہ کوئی بھی پروگرام شروع ہوتا تو وہ سہیل صاحب سے پوچھتے کہ بھی کیڑا کیڑا بندہ رکھیے. پھر سہیل احمد صاحب بتاتے اس کو. ان کی کوشش ہوتی تھی سہیل احمد صاحب کی کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام ہو. ٹھیک ہے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا حالانکہ ہونا چاہیے بھی میرا جو پروگرام چل رہا ہے باقی کیوں کر رہے ہیں، بند کرو. سہیل احمد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام شروع ہو، زیادہ سے زیادہ کھپت ہو، یہ بچے اس طرف آ جائیں تو یہاں سے ان کے بچے پڑھ جائیں گے. ان کی سہیل احمد صاحب کا ٹارگٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں اور ان کے بچے پڑھنے کی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں صورتحال ہو سکتی تھی کہ ان کو معاوضے اچھے ملیں گے، ان کے پاس گاڑیاں ہوں، ان کے پاس گھر ہوں. بچے اگر باہر سے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں پیسے ہوں گے تو پڑھیں گے نا. آف کورس. اور میرا نہیں خیال کہ اداکاروں کو کئیوں کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں. سہیل صاحب کو پتا ہوگا. اچھا وہ بتاتے ہیں کہ بھی فلاں جگہ بھیجو، فلاں جگہ پڑھو، یہ سبجیکٹ چوز کرو. انہوں نے تو داخلے کرائے نہیں. واہ. وہی گڈیاں چ بھاگ لے جاتے ہیں بچیاں نو. وہی ان کی ترتیب بناتے ہیں کہ بھئی یہاں پڑھ لیا ہے، اب یہاں پڑھو، اب یہاں پڑھو، اب یہاں پڑھو، یہاں سے تم یہاں چلے جاؤ گے. ان میں تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں. ہاں ظاہر ہے جو خود نہیں پڑھے لکھے اس بیچارے کو تو آئیڈیا نہیں نا. یس. کون سی ڈگری، کون سی یونیورسٹی، کون سا ملک. ایبسولوٹلی. سہیل صاحب بتاتے ہیں، وہ ہارون رفیق صاحب بتاتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب بتاتے ہیں. ان کو پھر وہ راستے بتاتے ہیں، پھر یہ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کے بچے آج دنیا بھر کی بہترین کالجوں اور یونیورسٹیوں میں. ماشاءاللہ. ابھی آپ کر رہے ہیں گپ شپ. پہلے آپ تھے مذاکرات میں. تھوڑا سا آپ بھی بتاتے ہیں مذاکرات سے کتنے پیسے لیتے تھے اور اب کتنے لے رہے ہیں؟ میں ہوں جی ہوئے تو نہ پروگرام کرنے والی گل ہوئی. باقیاں کے سارے دس دیتے تھے اور اپنے نہیں دسو نا. میں سر کدی کچھ لے لینا تو کدی کچھ لے لینا. اچھا. میں زیادہ نہیں اس بات پہ بحث کرتا. واسع بھائی صرف لڑتے ہیں اس بات پہ میرے لیے. میں نے نہیں کبھی معاوضے کی بات کی. واسع بھائی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہترین کیپٹن ہیں کسی ٹیم کے وہ واسی چودھری صاحب ہیں. عمر شریف صاحب کے ساتھ جب ہم کام کیا کرتے تھے نا جی, تو ہم نے نہیں کبھی معاوضہ مانگا تھا. عمر شریف صاحب وہ طے کرتے تھے بھی اس کو اس ہوٹل میں رہنا ہے, یہ کھانا کھائے گا, یہ کپڑے پہنے گا اور یہ اتنے پیسے لے گا. عمر شریف صاحب. اب ہماری جو ٹیم ہے گپ شپ کی یا مذاکرات کی, اس کے لیے کبھی بھی ہم نے نہیں بات کی. بھئی جب ہمارے پاس ایک بہترین کیپٹن موجود ہیں واسی چودھری صاحب, انتہائی ایماندار آدمی, شارٹ گفتگو کرنے والا, تو پھر ہمیں کیا ٹینشن. وہاں جب میں آیا تھا تو سہیل احمد صاحب نے کیا تھا. سہیل احمد صاحب نے سارا معاوضہ طے کیا تھا, انہوں نے لکھا تھا ایگریمنٹ, انہوں نے بنایا, میں نے صرف سائن کیا. یہاں پر جب آئے ہیں تو وہ واسف بھائی نے سارا کچھ کیا, ہم نے صرف سائن ہی کیے. اور ہم اس بات پہ مکمل طور پہ کیسر پیا, افتخار ٹھاکر, ہاشم بھائی, ایوب خاور صاحب, یا ہمارے ساتھ وہ جو میک اپ آرٹسٹ ہے جو کہتے, وہ سارے کے سارے سہمت ہیں سر کہ جو وہ طے کر لیں گے ہم اس کے اوپر. کیپٹن کے پیچھے سلوٹ ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے اچھا ہی طے کیا ہوگا نا سر. اچھا چلیں, میں آپ سے یہ ایگزیکٹ نہیں پوچھتا, لیکن یہ بتا دیں مذاکرات اور گپ شپ 20 لاکھ یا 30 لاکھ سے زیادہ کا فرق ہے. کورس آپ نے وہ چھوڑ کے یہ کیا تو جو آپ کا تھا اس سے 20-30 لاکھ مزید بڑھا کے. بالکل سر, بالکل سر. اب سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اصل میں کتنے چارج کر رہے ہیں. ہاں, وہاں سے ڈبل تھا سر. اچھا, وہاں سے ڈبل ہو گیا. ڈبل سر. پھر تو آپ تقریباً بول دوں میں یا نہیں بولوں لوگوں کو. اچھا, ایک تو ڈبل معاوضہ تو چلو ہے ہی ہے, جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا نا, جو جس طرح ریلیکس رکھا, وہ کمال ہے. اچھا, علیم خان صاحب سے جیسے کہیں نا, اچھا سب سے مزیدار بات ہے کہ باس ہے علیم خان صاحب, لیکن جب وہ ملتے ہیں یا ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ مجھے نا کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے بھی ساڑھے نال ہی کوئی کام کر دینے گپ شپ جی. اچھا سر, اتنے مزیدار, اتنے ریلیکس. یعنی کیسر پیا آپ کو پتہ بہت شرارتی آدمی. کیسر پیا تو نہیں ٹلنے والا دنیا میں, اگر کوئی نہ ٹلنے والی شخصیت ہے نا جی کیسر پیا. لاتے رسی بنی ہوئے تے پچھوں تو کالر پھڑیا ہوئے اور انہوں کہے بھی ایس بندے نے کوئی گل کرنی, تو ہو سکتا ہے اشارے نال ہی کوئی گل کر دے. کیسر بھائی 2 گلاں کرتا ہے تو ایک جگت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور علیم خان صاحب کو ہسی جا رہا. انہوں نے میں پورا یقین ہے اگر میں آج کمانا علیم خان صاحب نے کہ پائے میں نہیں پتا میں 5 لاکھ روپے اور لینا, تو انہوں نے وہ ہنس کے کہہ دیں ہاں دیو یار کوئی گل نہیں, پھر کی ہے دیو یار. اب میں نے ایک دن یہ پوچھا بھی ان سے, میں نے کہا پائے نے نہیں جلدی تھی کیوں مان جاتے ہو. کہنا پتر میں نے پتا تو غلط جگہ تے نہیں لاؤنا. ایک دفعہ ایک حمید گل پی ٹی آئی کا ایک بندہ آیا مذاق رات میں, تو میں وہ کریکٹر کرتا تھا گٹار والا. جی 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 ٹھیک ہے جی. اس نے کہا عمران خان کا کہیں جاتے 5,000 روپے لے جا. اب میں وہ گا رہا ہوں عمران خان صاحب کو, وہ 5,000 اس نے صرف 65,000 روپے دیا. اب جب 65,000 ہو گئے تو واسف بھائی نے ان سے کہا, انہوں نے کہا بھائی جان ہوش کریں, 65,000 روپے آپ نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا میں اس بندے کو جانتا ہوں, یہ کسی غلط جگہ پہ نہیں لگائے گا. واہ. سیم علیم خان صاحب بھی ہیں, ان سے آپ جو بھی کہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کوئی ایسی گل. سو سیٹ لگانا ہو, لائٹ کرنی ہو, کوئی بندہ لانا ہو, ان سے جو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام ہے, میرا نہیں اس بات سے تعلق, آپ کا پروگرام ہے, آپ جانتے. 100 کروڑ خرچ ہوتا ہے, نو پرابلم, آپ کا پروگرام ہے, آپ اچھی طرح جانتے. اور ظاہر پروگرام کی ماشاءاللہ رینکنگ بھی ہے, کما بھی تو رہا ہے نا. سر جی ہم 100% پیورٹی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, ہم پارشلی انوالو بھی نہیں ہوتے. واسف بھائی میں کیا بات میں اچھی کہہ رہا ہوں کہ وہ 100% ایک پروجیکٹ, وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک فلم ان کی 6 سال بعد آتی, وہ جس پروجیکٹ کے ساتھ جڑیں گے واسف چودھری صاحب وہ پھر دل سے 100% پیورٹی کے ساتھ جڑیں گے سر.
وہ ہر چیز کی ذمہ داری لیں گے کہ یہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی اچھا ہونا چاہیے. سو ہماری بھی ٹریننگ ویسی ہے. میں چونکہ سہیل احمد صاحب کا شاگرد ہوں، میں سہیل صاحب کا محمد کبھی خان صاحب، عرفان کھسٹ صاحب، خالد عباس ڈار صاحب، سہیل احمد صاحب ککڑی کے بچوں کی طرح میرا خیال رکھتے تھے، جیسے مرغی کا بچے اپنے پروں میں نہیں لے کے رکھتی، ایسے